شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ الحجر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا قرآنی نام بھی وہی ہے جو پیچھے ہم نے سورہ ابراہیم پڑھی ہے، اسے بھی الف لام را قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ سورہ بھی دراصل الف لام را ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دراصل شکر کی سورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو چیزیں تمہیں پہلے دی گئی ہیں، خواہ وہ ہدایت کی نوعیت کی ہوں یا باقی نعمتیں، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اپناؤ گے تو تمہیں مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو وہ جو پہلے سے ملی ہوئی چیز ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا ہوتا ہے کہ اگر آدمی پہلے سے موجود ہدایت کی قدر کرتا ہے تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی نئی جو مزید ہدایت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شکر کا ظہور جو ہے وہ سب سے پہلے نماز کی شکل میں ہوتا ہے اور انفاق کی صورت میں، کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے خرچ کرنا ہر حال میں۔ تو اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مضامین ہیں وہ کس طرح بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، یعنی وہ کتاب جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا پچھلے پیغمبروں سے، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کتاب کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے وہ آ گئی ہے۔ وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی، یعنی یہ جو کتاب الہی ہے یہ واضح قرآن ہے۔ جس طرح پیچھے بیان ہوا تھا کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ایک واضح زبان میں، ایسے ہی یہ قرآن ہر لحاظ سے واضح ہے، کیونکہ اس نے بینہ بننا ہے۔ اس میں جو چیزیں باتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب اس قدر واضح ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنیں گی۔ ربما یود الذین کفروا، کبھی تمنا کریں گے جنہوں نے انکار کیا، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مخاطب جو مشرکین مکہ ہیں وہ مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ تو وہاں بھی سمجھایا گیا کہ بھئی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب بھی تمہیں آ پہنچے گا، لیکن تم اس سے پہلے سیئہ کی تمنا نہ کرو، بلکہ حسنہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ بھئی ابھی تو یہ بڑی جلدی میں چاہ رہے ہیں، جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر یہ تمنا کریں گے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور ہمیں موقع مل جائے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ یہ یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ربع ماہ سے یہ نیا پارہ شروع ہوتا ہے، جو قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے 30 پاروں میں، تو یہ غالباً 14واں پارہ ہے جو ربع ماہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ جو اس سورہ کی پہلی آیت ہے وہ پچھلے پارے میں ہے، اور باقی جو سورہ ہے وہ اگلے پارے میں۔ تو یہ جو پاروں میں تقسیم کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور کی تقسیم نہیں ہے اور نہ دور صحابہ کی ہے۔ یہ بعد میں قرآن مجید کو 30 دنوں میں مکمل کرنے کے لیے 30 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو سامنے ہے آپ کے صورتحال، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تقسیم میں اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ صورتوں کو توڑ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک آیت ایک پارے میں رہ گئی ہے اور باقی ساری سورہ جو ہے وہ دوسرے پارے میں ہے۔ تو یہ تقسیم کی بہت مناسب نہیں ہے۔ اصل تقسیم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر نے کی ہے کہ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور مزید اس کو 7 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ میں وہ بھی آگے جا کے زیر بحث آئے گا، وہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 گروپوں میں اس قرآن کو تقسیم کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ چونکہ فرمایا کہ یہ کفار جو ہیں وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑو یہ کھائیں پئیں اور مزے کریں۔ ویلہہم الامل، اور غافل رکھیں انہیں ان کی آرزویں۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اعراض کا حکم ملا ہے کہ آپ بس اپنی ذمہ داری ادا کریں، آپ نے بات پہنچانی ہے، باقی یہ
جو اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ یہ اپنی آرزو میں مبتلا ہیں کہ ایک تو یہاں اس دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اگر آخرت آئی تو وہاں بھی ہمیں یہ نعمتیں میسر ہوں گی، اور یہ کہ جو پیغمبر ہمیں ڈرا رہے ہیں ایسا کوئی عذاب نہیں آنے والا، تو یہ سب ان کی آرزویں ہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، تو بتا دیا کہ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت رہا ہے، یعنی جب بھی ہلاکت کا فیصلہ ہوا کسی بستی کے، جب رسول آئے ہیں تو جو وقت طے کر دیا گیا تھا اس سے وقت نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے، تو اب ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے جب خدا کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ ما تسبق من امت اجلہا، کہ کوئی قوم جو ہے اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے، وما یستاخرون، نہ وہ پیچھے ہٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ ذکر، کہ جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، انک لمجنون، تم یقیناً دیوانے ہو۔ قرآن مجید کو یہاں ذکر کہا گیا ہے، یہ اصل نوعیت قرآن مجید کی یہی ہے کہ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، کیونکہ اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ اگر کوئی آدمی ان پر غور کرے تو یہ کافی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے اصولوں پر بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اور ان صفات کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخرت لازماً برپا ہو اور جزا و سزا کا دن آئے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید ان کی یاد دہانی کراتا ہے، تو اور یہ کافی ہے ایک اگر سوچنے سمجھنے والے آدمی کے لیے، اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر، تو یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور فرشتہ لے کر آتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں جنات کا اثر ہے، گویا کہ مجنون یعنی کہ ان پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میں خدا کا پیغمبر بنا دیا گیا ہوں، یا یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں کہ یہ جنات کی طرف ایک طرح سے کہانت ہے، جنات سے لے کر یہ چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کہتے ہیں کہ فرشتے لے کر آتی ہیں کلام، تو یہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کیوں نہیں جاتے، ہمیں تو کہیں فرشتے دکھائی نہیں دیتے، تو فرشتے اپنی اصل شکل میں ہمیں نظر آئیں نا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ یہ قرآن فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے سامنے لائیں۔ ما ننزل الملائکہ الا بالحق، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم فرشتے اتارتے ہیں پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے، تو اس میں تو جو اس طرح کے جو پردے ہیں ان کو ہٹایا نہیں جاتا، تو جب پردے ہٹ جائیں گے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا۔ وما کانوا اذا منذرین، تو جب فرشتے آ جائیں گے نا تو پھر اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی، جو اب ان کو مہلت ملی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ فرشتوں کے لیے یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ قرآن فرشتے لے کر آتے ہیں اور خدا کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے یہ ذکر، یہ قرآن مجید، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ زمین تک جب قرآن آیا ہے تو راستے میں جنات ہیں، تو جنات کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی قرآن مجید میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کے اثر سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں سنا رہے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھی ہم نے یہ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے کر کے فرما رہے ہیں، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں کہ زمین تک پہنچنے کا جو معاملہ ہے حضرت جبریل کے ذریعے وہ بھی بالکل محفوظ رہا ہے، پورا جو سلسلہ ہے، اور جنات اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور آگے یہ جھٹلا رہے ہیں، گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اسی وعدے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے سینے جو ہیں اس قرآن کے لیے کھل گئے، اور اب لاکھوں انسانوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ نہ صرف یہ کہ لفظ اس کے محفوظ ہیں سینوں میں، بلکہ اس کے جو افعال ہیں، جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں، وہ انسانی اعمال میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے بھیجے تھے رسول تم سے پہلے بھی جو گروہ گزرے ہیں مختلف، تو ان میں بھی رسول آتے رہے ہیں۔
وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تو جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے لوگوں کے پاس تو وہ رسولوں کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی اب جو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں یہی معاملہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اسے اتارتے ہیں اس طرح کے مجرموں کے دلوں میں، ایک طرح سے وہ کانٹا چبھ جاتا ہے کہ جب یہ سچی حق کی دعوت ہوتی ہے خدا کی طرف سے جو رسول لے کر آتے ہیں تو مجرموں کے دلوں میں اس طرح یہ اتر جاتا ہے، اس طرح جا کے لگتا ہے جیسے کانٹا چبھ جائے دل میں۔ لا یؤمنون بہ، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ طریقہ اگلوں سے چلا آ رہا ہے کہ جو انکار کر دیتے ہیں رسول کا، جو مجرمین ہوتے ہیں وہ پھر مذاق اڑانے پر جو اتر آتے ہیں وہ پھر ایمان نہیں لایا کرتے۔ چنانچہ یہ جو ہیں قریش مکہ اور مشرکین عرب یہ بھی ایمان نہیں لانے والے جو مجرم بن کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیتے ان پر کوئی دروازہ آسمان سے، یعنی کوئی تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ ہم مجبور ہو جائیں ماننے پہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کی بجائے جو کہ یاد دہانی کرا رہا ہے آسمان کا دروازہ کھول دیتے، یعنی سارے پردے ہٹا دیتے، یہ غیب میں جو آزمائش ہے اس کو ہم ختم کر دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو اس میں وہ چڑھنے لگتے، آسمان کا دروازہ کھلتا اور یہ اس میں چڑھ رہے ہوتے، اوپر جا رہے ہوتے، تو پھر بھی انہوں نے کہنا تھا لقالو، تب بھی کہتے انما سکرت ابصارنا، کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ خیرہ کر دی گئی ہیں، آنکھوں پر کوئی اثر کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ہم آسمان میں سے اوپر بلند ہو رہے ہیں۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگ ایسے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا معجزہ بھی دکھا دیا جائے کہ آسمان کھول کے رکھ دیا جائے، سارے حقائق سامنے دکھا دیے جائیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے اور تب بھی کوئی بہانہ بنائیں گے۔ تو توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ یہ جو نہ ماننے کی جو وجوہات بیان کر رہے ہیں یہ محض ان کے بہانے ہیں، اصلاً یہ مجرم لوگ ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا تو ان کا انجام کیا ہوا وہ دیکھ لو، اب تمہارے ساتھ وہ معاملہ آنے والا ہے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وقت ٹلنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔